بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 اردو ادب میں عید الفطر، جس کے مصنف ڈاکٹر وحید قریشی صاحب ہیں۔ صنف ادب کے اعتبار سے مضمون ہے اور اخذ کیا گیا ہے، یعنی جو اس کا ماخذ ہے، جس کتاب سے لیا گیا ہے، اس کا نام ہے اردو نثر کے میلانات۔ اس کی بیٹا مصنف کا تعارف پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلے 2 دن ہم نے اس کے جو پڑھائی تھی وہ بھی مکمل کر لی، تو آج اس کی مشق ہم حل کریں گے اور آج کا جو سبق ہے اس کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں، اس پہ نظر دوڑاتے ہیں۔ آج کے سبق کے مقاصد یہ ہیں کہ آپ ادب پارے کی روشنی میں سبق کے اختتام تک آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ ادب پارے کی روشنی میں اپنے مشاہدات کو بہتر انداز میں تحریر کر سکیں، یعنی یہ جو بھی آپ نے تنقیدی مضمون پڑھا ہے، جس سے ہم نے کل مکمل کیا ہے، اس سے پڑھ کر جو بھی سمجھ آپ کو لگی ہے تو اس کے جو مختصر سوالات جوابات ہیں بیٹے وہ بڑے کنسیپچولس ہیں، تو آپ نے جو اس مضمون کو پڑھ کے سمجھا ہے تو پھر آپ اس کا مشاہدہ کریں گے، تو پھر اپنے ذہن میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے آپ اس کے جوابات لکھ سکتے ہیں، یا جب بھی آپ خود عید الفطر جو ہے اس کو منائیں تو ڈاکٹر صاحب کا اگر مضمون آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سماجی طور پہ، معاشرتی طور پہ کس طرح سے جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو اگر تحریر میں لائیں گے تو کیسے کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ مضمون اور افسانے کی صنف سے آگاہ ہو سکیں گے۔ یہ تنقیدی مضمون ہے، ابھی ہم مشق میں اس کی باقاعدہ جو تعریف ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ افسانے کی آپ لوگ 9th میں پڑھ چکے ہیں، تو آپ کو ان دونوں سے آگاہی حاصل ہوگی کہ مضمون کس نوعیت کا ہوتا ہے اور افسانہ اور مضمون میں مطلب کیا چیز ہے جو مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹے شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے مختصر سوالات جوابات ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر تقریباً جتنے بھی سوال جوابات ہیں اس کا آپ نے اپنے الفاظ میں، آپ سبق میں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے مضمون میں سے بھی، لیکن آپ نے اپنے الفاظ میں خود بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سوال ہے عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے بیٹا کہ فیڈرل بورڈ کی جو پالیسی ہے کہ آپ نے 3 سے 4 لائنوں کے اندر، سطروں کے اندر اپنا جواب مکمل کرنا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 5 لائنوں میں جا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں کریں، پھر آپ کے اس سے نمبروں پہ برا اثر پڑتا ہے اور جواب کا تاثر بھی اچھا نہیں آتا۔ تو اب آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، یعنی عید الفطر مسلمانوں کے لیے صرف ایک مذہبی تہوار نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہماری تہذیبی روایات اور اقدار سے جڑا ہے، اور یہ ہماری دینی، تہذیبی اور معاشرتی روایات کی آئینہ دار ہے۔ یعنی اس طرح سے آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا سوال ہے عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ تو شعراء نے نہ صرف عید کو ملی جذبے سے روشناس کروایا، بلکہ نظموں کے لکھنے کی وجہ سے اس میں رنگ رنگ کے مضامین بھی شامل کیے۔ اچھا، اس کے بعد اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے، ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں یا موضوعات کے نام لکھیں۔ اب یہ جو ہے یہ وہی پہلو ہیں جس کو ڈاکٹر صاحب نے بنیادی رخ قرار دیا ہے، یعنی چاند کے مناظر، ٹھیک ہے، داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، ایک یہ پہلو ہے، اور ایک آپ دیکھ سکتے ہیں ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، یہ بھی باقاعدہ موضوع ہے، یا ملت کے عروج و زوال کی علامت، یہ بھی موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب بنے گا۔ اس کے بعد اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نقطہ اجاگر کیا ہے؟ اب یہ آپ کا یہ جو اس کا پہلا صفحہ تھا، اسی کی جو آخری 2 لائنیں اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے کہ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے بعد دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر کیا ہے، یا اس کا نقطہ اجاگر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اگلا سوال آ جاتا ہے کہ اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ تو اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن اس لیے بنایا کیونکہ عید کا تصور مسلمانوں کے لیے صرف ایک تہوار نہیں، بلکہ وہ اس کے مطابق اپنی تہذیب و ثقافت اور اقدار و روایات کو بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
پھر کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ عہد طفلی کی یاد اقبال کو چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ ماہ صیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ یہ مولانا الطاف حسین حالی کا مصرع ہے اور ان کی نظم تہنیت عید الفطر سے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ اس کا بالکل آخر جو اس مضمون کی لائن ہے، ٹھیک ہے، کہ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے جس میں داخلی اور خارجی حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا اگلا سوال آ جاتا ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست یا غلط پر نشان لگائیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں وسعت پیدا ہوئی، درست۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے مرثیے لکھے ہیں، غلط۔ نوحے کا لفظ استعمال کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ عید الفطر کے متعلق موضوعات ہماری شاعری کا اصل رخ ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے بنیادی رخ لکھا ہے، اب یہ مجھے درست لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے غلط سے میرا اس کے اوپر نشان لگ گیا، آپ اس کو ضرور چیک کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اصل میں مجھے شک اس لیے کیونکہ یہاں پر انہوں نے بنیادی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سبق میں 4 شعراء کے اشعار درج ہیں، غلط 5 کے ہیں۔ عید الفطر کا تصور ہماری اقدار میں شامل ہے، درست۔ اچھا جی، MCQs آ گئے آپ کے۔ یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، یہ عبدالمجید سالک صاحب کا ہے۔ حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ عظمت رفتہ۔ عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ غربا کو۔ شاعر نے لذت افزائے شور طفلی میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ عید الفطر کے چاند کی طرف۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی نظموں کی طرف۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جواب دیں۔ اب یہ سارا ابھی ہم پیچھے اسی پر گفتگو کر کے ہیں کہ انہوں نے اپنی تہذیب اور اقدار اور روایات اور مذہب، ان ساری چیزوں کے ساتھ انہوں نے جوڑا، بلکہ معاشرتی حالات، سماجی جو اس وقت گزر رہے ہیں معاشرے کے حالات، سب کچھ اس کے ساتھ۔ اب یہاں پر بیٹے آپ کے آ جاتی ہے مضمون کی باقاعدہ تعریف، جس کو آپ ڈیفینیشن کہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہاں جو اہم لائن ہے نا، اس کو میں نے انڈر لائن کیا، آپ نے اس کے مطابق اس کو یاد کرنا اور لکھنا ہے۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ نثر، یہ جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ ساری نثر ہے، کیونکہ شاعری نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کوئی بھی مقررہ موضوع، کوئی بھی آپ کو ٹاپک دیا جائے، کوئی بھی عنوان دیا جائے، کوئی بھی موضوع ہو، اس پر آپ اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا، اپنے تاثرات کا جب آپ لکھ کر اس کو اظہار کرتے ہیں تو مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، MCQs میں پوچھ لیا جاتا ہے آپ سے، کسی بھی موضوع پر آپ مضمون لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ مضمون نویسی میں پہلے موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں مضمون کے باقاعدہ حصے بن گئے، سب سے پہلے تعارف، پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے، یعنی پھر دلائل دیے جاتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے، پھر اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے، علمی بحث، دوسری نہیں، ٹھیک ہے، کہ اہمی تنقید کرنے لگ جائیں، اور اہم باتیں علمی پیرائے میں تحریر کی جاتی ہیں، یعنی علمی طریقے سے، اور آخر میں مختصراً نتیجہ پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے حصے ہو گئے مضمون کے، اور توازن، تناسب اور نظم و ضبط اس کے اہم تقاضے ہیں، یعنی بڑا بیلنسڈ ہونا چاہیے، نہ بہت لمبا نہ چھوٹا، اور موضوع کے بالکل مطابق ہو، یہ نہیں کہ ایک ہی بات لے کے آپ بیٹھیں اور وہ کہاں سے کہاں نکل گئیں اور آپ سے مضمون سمیٹا ہی نہیں جا رہا۔ اچھا، یہ لائن انڈر لائن کرنی ہے آپ نے، یہ موضوع کی قید نہیں، پہلے موضوع کا تعارف، پھر دلائل، پھر اہم باتیں اور نتیجہ اور اس کے اہم تقاضے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ سے جب گرامر کے سوالات آتے ہیں مختصر سوالات والے سیکشن میں، تو اس میں جب چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنس کی آپ سے پوچھی جاتی ہے، تعریف جب آپ کو کہا جاتا ہے کریں، تو مضمون کی تعریف آپ یہاں سے تیار کریں گے۔ تو الحمدللہ ہماری آج کی مشق ختم ہو گئی ہے بیٹے، گھر کا کام لے لیجئے۔ اچھا جی، گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے سبق اردو ادب میں عید الفطر کے جو سوالات ہیں، نمبر 1 جس کے اندر مزید سیکشن ہے الف ب ج د، انہی سوال نمبر 1 کے اندر جو 4 سوال ہیں وہ، اس کے علاوہ سوال نمبر 2 3 4 5، تو یہ آپ کے تقریباً 8 مختصر سوالات ہو جائیں گے، ان کے آپ اپنے جواب تحریر کرنے ہیں۔ پھر جو مضمون کی ابھی ہم نے تعریف کی ہے وہ آپ نے لکھنی اور یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہم نے MCQs اور غلط درست وغیرہ یہ چیزیں کی ہیں، بقیہ مشق جو ہے یہ آپ نے
حل کرنی ہے، اپنا کام مجھے ان باکس کر دینا ہے، کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو سبق ہمارا ختم ہو گیا بیٹے آج کا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔